عرفان خان صاحب سے عرفان خان صاحب بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے نا اس کا کہ جی ہم اتنا بڑا الزام لگا دیں کے پی کے سی ایم کے اوپر کہ جی اس کے افغانستان میں یا کسی مسلح گروپوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور اس لیے وہ کہہ رہا ہے اس کا کوئی پروف تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ پولیس وہاں پہ لکی مروت وغیرہ میں کیا کری؟ سنا انہوں نے کوئی سٹرائک کر دی ہے, وہ کہہ رہے ہیں سیکورٹی اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے سیکورٹی ہم سنبھالیں گے, وہ پولیو کی ٹیموں کے ساتھ نہیں جا رہے. ذرا صورتحال کی گریوٹی بتائیں کیا ہے کے پی کے اندر اس وقت؟ بہت شکریہ سر. اس میں اس طرح ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب کی جو اپنی رائے ہیں وہ اپنی جگہ, میرے پاس ایک انٹیلیجنس رپورٹ ہیں اور وہ رپورٹ ہیں آپ کو یاد ہو یہاں پر خیبر پختونخوا میں 2013 میں ایک وزیر قانون تھا اسرار اللہ گنڈاپور صاحب, وہ شہید ہوئے تھے. اور پھر 2015 میں جب وہ رپورٹ سامنے آئی ہیں وہ میرے پاس اب بھی ہیں اور اس میں باقاعدہ چیف منسٹر صاحب کا نام لکھا ہوا ہے کہ کہاں سے کن لوگوں کو ہائر کر کے ان کو کتنے پیسے دے کر اس کو ڈی خان پہنچایا گیا. تو اگر آپ بھٹی صاحب کو ثبوت چاہیے تو وہ میں رپورٹ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہوں. اب پولیس اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں آج بھی خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جی سر پولیس کیا کر رہی ہے ادھر؟ پولیس وہاں کی کیا کر رہی ہے؟ وہ کچھ سٹرائک پہ گئی ہوئی ہے؟ بنیادی سوال یہ ہے کامران صاحب, بنیادی سوال یہ ہے کہ اس 10 سالہ عرصے میں خیبر پختونخوا کو وار آن ٹیرر کی مد میں جو ان کا اماؤنٹ بنتا ہے 450 ارب روپے اس صوبے کو ملے ہیں. آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی وہ کیپیسٹی, وہ اہلیت ہیں. ان 10 سالوں میں آپ نے سی ٹی ڈی جو آپ کی ایک مین فورس آپ نے بنائی ہے اس کی اس وقت کیا حیثیت ہیں, وہ کیوں اس وقت فعال نہیں ہیں؟ اس وقت صوبے میں خیبر پختونخوا میں 1,27,000 پولیس فورس ہیں. آئی جی صاحب 4 دن بعد اٹھ کے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ ہم ایک پیج پر ہیں, اور 1,27,000 پولیس فورس میں چند سو اہلکار ایک ضلع لکی مروت میں اٹھ کے احتجاج کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پوری خیبر پختونخوا پولیس نے بغاوت کر دی ہے. تو یہ جو ایک تاثر پھیلایا جا رہا ہے یہ ایک بیانیہ ہے. اب دوسری اہم بات کہ اس صوبے میں ایک ایپیکس کمیٹی بھی ہے. اس ایپیکس کمیٹی کے چیئرمین یا اس کو چیئر کرتے ہیں چیف منسٹر, چیف ایگزیکٹو. یہ ان 6 ماہ کے دوران اس ایپیکس کمیٹی کے صرف 2 اجلاس ہوئے ہیں اور یہ صوبہ حالت جنگ میں ہے. اور یہ دہشت گردی صرف ایک ضلع لکی مروت میں نہیں ہے, پورے آپ ٹرائبل بیلٹ دیکھ لیں, پورے آپ ڈسٹرکٹ دیکھ لیں, وہاں پر یہ جنگ چڑھی ہوئی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ اس صوبے کے وسائل سر ریاست کچھ کرنا چاہ رہی ہے تو کے پی کے سی ایم کرنے نہیں دے رہے. اور کے پی کے سی ایم کی اپنی گریوینسز ہے کہ جو ان کے لیڈر کو بند کیا ہوا ہے, جہاں تک میں سمجھاؤں سر. یہاں ایگزیکٹلی سر یہاں کی پالیسی ہے ہی نہیں. اگر پالیسی یہاں پر وہ قیدی نمبر 804 کی رہائی سے شروع ہو کہ اس پہ ہی ختم ہو جاتی ہیں, یہاں پر ساری مشینری اور وسائل پوائنٹ سمجھ آ گیا.